چلیں جی، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ شدت عاشقی ایپیسوڈ 4۔ السلام علیکم پروفیسر، میں آئی کم ان؟ وہ لب کاٹتی شرمندگی سے سر جھکاتی بولی تھی۔ اس نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام مس عائزل احمد، آپ پورے 10 منٹ لیٹ ہیں۔ وہ وسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ سرخ ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹ نے خسر پسر شروع کی تھی، مگر اس کی ایک سپاٹ نظر پر سب خاموش ہوئے تھے۔ میں آپ کو پنشمنٹ تو دیتا، مگر آپ ٹیسٹ سے بچ جائیں گی، لہٰذا آپ اندر آ سکتی ہیں اور باقیوں کے ساتھ اپنا ٹیسٹ ریمیننگ ٹائم میں لکھ کر مجھے سبمٹ کروائیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی سرخ ہوتی اندر آئی تھی۔ عائزل کی بچی، تیری وجہ سے سب کے سامنے مجھے معصوم کو شرمندہ ہونا پڑا۔ پوری کلاس کے سامنے وہ خود کو گالیوں سے نوازتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہوش ٹھکانے تب لگے جب اس نے بورڈ پر لکھے ہوئے سوال دیکھے تھے، جو کل کے لیکچر میں اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، جو سنجیدگی سے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، کچھ نہیں آتا! آج تو مجھے زندگی میں پہلی بار 0 ملے گا۔ وہ ٹیسٹ پیپر پر نظریں جھکاتی شرمندگی سے سوچنے لگی، اور کچھ دیر بعد وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو موبائل پر ای میلز دیکھ رہا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے میں محو ہوئی تھی۔ آپ کو شدید بخار ہے، لہٰذا آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھی رہیں۔ عرفان کو کہہ دیا ہے، وہ کچھ دیر میں آپ کا بریک فاسٹ آپ کو یہاں پر دے دیں گے، اور فار گاڈ سیک پلیز آپ ناشتہ کر لیں اور یہ میڈیسن لیں۔ وہ مہم سی مسکرائی تھی، اسے دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ خیالوں کے ساتھ بہتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کے دل کو، اس کی آواز اسے اپنے حصار میں باندھ چکی تھی۔ یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، پلیز ہمارے ذہن میں ایسے خیالات کبھی نہ آئیں۔ وہ سر جھٹکتی شرمندہ ہو کر پیپر پر نظریں گاڑ گئی تھی، مگر صد افسوس، وہ بار بار اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پنسل اپنے پیپر پر چل رہی تھی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی پچھلی 35 منٹوں سے پیپر پر نہ جانے کیا ہی لکھ رہی تھی، جب اس نے زاویان کو اسٹیج سے اپنی چیئر سے اٹھتے دیکھا۔ وہ چونکی تھی گھڑی کو دیکھ کر، کیونکہ لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے پیپر پر دیکھ رہی تھی، جس پر باقاعدگی سے بہت ہی خوبصورت سا اس کا اسکیچ بنا ہوا تھا، جس میں وہ سنجیدگی سے شہادت کی انگلی موڑ کر نچلے لب تلے رکھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے پیپر کو پلٹ گئی تھی۔ آس پاس خوف سے دیکھتے ہوئے سب اپنے ٹیسٹ پیپر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر جا رہے تھے۔ وہ سرخ ہوتی ہوئی اپنے کارنامے کو دیکھتی لب پینچ گئی تھی۔ ہائے، یہ کیا کر دیا میں نے! اف عائزل، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا! کیا کاریگری بھی پیپر پر دکھانی تھی تمہیں! وہ اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی خود سے بڑبڑائی تھی، جو سپاٹ نظروں سے سب کے پیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے آئی تھی اور پیپر کو الٹا کر کے پیپرز کے بیچ میں رکھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی یہ حرکت دیکھ گیا تھا،
وہ تھوک نکلتی وہیں رک گئی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں، آئی کین مینج، وہ کہہ کر پیپرز اٹھانے کے لیے جھکا۔ جب وہ جلدی سے پیپرز اٹھا چکی تھی، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو نہ جانے کیوں سرخ ہو رہی تھی۔ پروفیسر ابھی ہم فری ہیں، ہم رکھ دیں گے آفس میں، وہ حلق ترک کرتی بمشکل بولی۔ وہ سر کو خم دیتا بغیر کوئی اور بات کیے اسے راستہ دے گیا۔ وہ بے جان قدموں سے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اگر میں نے پیپر اٹھا لیا تو سر مسنگ پیپر دیکھ ہی لیں گے، کیونکہ اٹینڈنس میں تو میرا رول نمبر ہوگا ہی۔ اللہ جی، یہ کیا کر دیا مجھ نکمی نے! وہ لب کاٹتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ پیپرز ٹیبل پر رکھ کر اس نے چور نظروں سے پیپرز دیکھے تھے۔ مس آئزل احمد، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ اس کی آواز پر کرنٹ کھاتی وہ پیچھے مڑی تھی۔ وہ اسے یوں ڈر سے اچھلتا دیکھ کر رکا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ بھبکا جو ہو رہا تھا۔ وہ حلق ترک کرتی اسے دیکھتی ہوئی آفس سے نکلی تھی۔ گاڑی کو پارک کرتے ہوئے وہ آنکھوں سے گلاسز ہٹاتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ یونیورسٹی کے سبھی لوفر لڑکوں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ تنگ بلیک جینز پر بلیک سلیو لیس شرٹ اور اس پر ہاف سلیوز لیتھر جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ بالوں کی ٹیل پونی کی گئی تھی۔ ڈارک ریڈ لپ سٹک لگائے وہ کافی بولڈ لگ رہی تھی۔ ہائی بلیک پنسل ہیل پہنے وہ مغرور انداز میں چل رہی تھی۔ جب وہ کسی سے ٹکرائی تھی، آر یو بلائنڈ ایڈیٹ! وہ گھراتی ہوئی اپنی جیکٹ درست کرتے ہوئے بولی۔ آئزل نے اس کی ڈریسنگ دیکھی اور پھر اسے دیکھا۔ وہ معافی مانگنے کا ارادہ ترک کر گئی۔ نظر نہیں آتا تمہیں؟ سوری بولو، مجھے ابھی یو مڈل کلاس! وہ اسے گھورتی ہوئی دانت پیس کر بولی۔ خرم نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ چلو آئزل، لیکچر کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کیوں نہیں چلتے؟ خرم خاموش کھڑی آئزل کا بازو پکڑتی بولی۔ چاہت نے غصے سے اسے دیکھا جو اسے لے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ بے وقوف سا موڈ خراب کر دیا میرا! وہ تن فن کرتی ہوئی اس کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیوں پریشان ہیں آپ؟ سیرت نے لاڈ سے مہرالنساء بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ مہرالنساء بیگم! اس نے اس کے بال سہلاتے ہوئے سرد آہ بھری تھی۔ سیرت میں چاہت کو لے کر پریشان ہوں۔ ضاویان اس کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ اسے ذرا بھی سلیقہ نہیں! مہرالنساء بیگم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ سیرت نے سر ہلایا تھا۔ مما، اس نے ہی بھائی کو پرپوز کیا تھا۔ یہ بات میری بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آپ بھی بھائی کو جانتے ہیں، انہیں ریلیشن شپس وغیرہ اور لڑکوں میں کہاں کوئی دلچسپی ہے۔ مگر چاہت کا پرپوزل انہوں نے کیسے قبول کر لیا؟ نہ جانے! سیرت نے انگلیوں سے کھیلتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ میں چاہتی ہوں میری بہو سلیقہ مند ہو، اسے اچھے برے کی تمیز ہو۔ امید ہے جی چاہت کو سمجھ لے گا۔ مجھے تو اس کی ڈریسنگ سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اتنے تنگ کپڑے کون پہنتا ہے؟ تم بھی تو پیرس میں رہ رہی ہو، تم تو ویسے کپڑے نہیں پہنتی! مہرالنساء بیگم نے معصومیت سے کہا، جس پر سیرت کھل کر مسکرائی تھی۔ ارے آپ ٹینشن مت لو نا میری مما جی، بھائی چاہت کو سمجھا لیں گے، وہ ایسی ڈریسنگ نہیں کرے گی، آپ ٹینشن نہ لو۔
سیرت نے مسکرا کر کہا۔ مہر النساء نے سر ہلایا تھا کچھ سوچتے ہوئے۔ سوری مسٹر اشفاق احمد، ہمیں یہ ڈیل منظور نہیں۔ کلائنٹس اٹھے تھے۔ ارے آپ ایک بار انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچ تو لیں۔ آپ جیسے ایکسپرٹس چاہیں گے ویسے ہی ہوں گے۔ اشفاق صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کلائنٹس نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سوری مسٹر اشفاق احمد، لیکن ہمارے خیال سے اگر مسٹر جی یہاں ہوتے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سب ڈسکرائب کرتے۔ کلائنٹس کانفرنس روم سے جا چکے تھے۔ اشفاق صاحب نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے سر کو گرایا تھا۔ سر پانی۔ سیکرٹری نے ان کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہی سیکنڈ میں پورا پانی کا گلاس پی چکے تھے۔ سر آئی تھنک آپ کو سر زابیان کو منا لینا چاہیے۔ یہ تیسری میٹنگ ہے جو ناکامیاب ہو چکی ہے۔ اس طرح تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ سیکرٹری نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ اشفاق صاحب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا کیونکہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اس طرح سے تو ایک ہی مہینے میں سب برباد ہو جاتا۔ پیپرز چیک کرتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا تھا۔ چھٹی کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ کل کا واقعہ یاد کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ پیپرز کو لاکر میں رکھتے ہوئے اس نے لاک کر کے چابی پینٹ کی پاکٹ میں رکھی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تھا۔ چاہت آپ یہاں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ مسکراتی ہوئی اس کی شرٹ کا کالر پکڑ چکی تھی۔ چاہت ایسی حرکتوں سے باز رہا کرے، مجھے نہیں پسند۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ اس کے انکار پر اس کے چہرے پر سرد تاثرات امڑ آئے تھے۔ پیار کرتے بھی ہو یا نہیں بولو، ہمیں جھٹک دیتے ہو۔ میں گھر سے ریڈی ہو کر یہاں تمہارے لیے آئی ہوں اور تم ہمیشہ کی طرح آج پھر کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ چاہت پلیز اس وقت نہیں، آئی ایم آلریڈی ٹائرڈ۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹک گیا اور ایک جانب سے نکلنے لگا۔ جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ تم پیار نہیں کرتے مجھ سے، وہ بغیر اسے دیکھے بے جان آواز میں بولی۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی ہوئی اس کے سامنے رکی تھی۔ ایسا لگتا ہے ہر وقت میں تمہارے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں۔ نہیں رہنا چاہتے میرے ساتھ تو صاف کہہ دو۔ کیوں مس کر رہے ہو میری فیلنگز کے ساتھ؟ جی میں تو صرف تم سے پیار کرتی ہوں، نہ میرا کیا قصور ہے؟ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو کرتے ہو پیار مجھ سے یا نہیں؟ اگر نہیں تو میں اسی وقت جا کر برج سے نیچے کود کر اپنی جان دے دیتی ہوں۔ میں تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ تم میرا پیار ہو، میرا جنون ہو تم۔ وہ اس کی خوبصورتی سے تراشی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ رکھتی زومینی لہجے میں بولی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے حسین لبوں کا احاطہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہی ڈمپل ظاہر ہوا تو وہ دل ہی میں ہار بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کندھے سے تھام گیا تھا۔ فائن جاؤ اور مر جاؤ، اسے پیچھے ہٹاتا ہوا سرگوشیانہ انداز میں کہہ کر وہاں سے گزر گیا تھا۔
چاہت تو دیوانگی سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ جی تم زاویان نہیں ظالم ہو۔ وہ اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلتی ہوئی بڑی بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑی آئزل پر پڑی تھی۔ وہ اسی لڑکے توصیف کے ساتھ بائیک پر بیٹھ گئی تھی۔ چلو نا کہیں چلتے ہیں پلیز پلیز نا جی، چاہت نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر آئزل پیچھے دیکھ مڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے زاویان کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ آئزل نے عام سی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زاویان کو دیکھا تھا۔ اگر ہمارا پیپر دیکھا ہوتا تو یقیناً غصہ کرتے اور موڈ بھی خراب ہوتا اور ہماری خیر بھی نہ ہوتی۔ مطلب پیپر چیک نہیں ہوئے؟ کل ہی پیپر نکال لیں گے ہم، جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر۔ وہ اسے دیکھتی سوچ رہی تھی۔ ان کی گاڑی ہمیشہ کی طرح ان سے آگے نکل گئی تھی۔ چلو ریسٹورنٹ چل کر کچھ کھاتے ہیں، توصیف نے خوشگوارگی سے کہا۔ آئزل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ نہیں نہیں، پھر کبھی، ابھی نانو گھر پر اکیلی ہیں، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، وہ حلق تر کرتی گڑبڑا کر بولی تھی۔ توصیف کے ماتھے پر شکنوں کا جال بھرا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، چلو۔ وہ کچھ دیر بعد سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ چاہتی جو نہیں تھی۔ توصیف نے دانت پیسے تھے۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ کلب کی رخ مڑ گیا تھا، جو اس کا روز کا مشغلہ تھا۔ نماز ادا کر کے وہ انفال بی بی کے پاس آ گئی تھی، جہاں اسے سکون ملتا تھا سب سے زیادہ۔ آ گئی میری بچی، انفال بی بی نے اس کی پریشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ نانو ہم ایک بات پوچھیں آپ سے؟ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ انفال بی بی نے سر ہلایا تھا۔ جب آپ حد سے زیادہ کسی کے بارے میں سوچیں تو وہ آنکھیں کھولتی دھیمے لہجے میں بولی۔ انفال بی بی نے اس کے معصوم نکوش چہرے کو دیکھا تھا اور کچھ دیر دیکھتی رہی۔ میرا مطلب تھا، اگر ایسا کوئی ہو جس کے خیالات بار بار آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، آپ نہ بھی چاہیں تو، لیکن خیالات برے نہ ہوں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور وہ انسان بھی اجنبی ہو؟ وہ معصومیت سے انفال بی بی کو دیکھتے استفسار کرنے لگی۔ بچے اجنبیوں کے خیالات نہیں آیا کرتے، اور جس طرح آپ بتا رہی ہو ایسے انسان تو بہت خاص ہوتے ہیں، دل میں مخصوص جگہ ہوتی ہے ان کے خیالات کو ہم چاہ کر بھی جھٹک نہیں سکتے۔ انفال بی بی کی بات پر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھ گئی تھی۔ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، اس لیے ہم ایسا سوچ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہماری غلطی کو معاف کیا، اس کے بعد ہمیں جاب بھی دی اور ہمیں رات کو بچایا بھی، اس لیے بار بار ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ سر ہلاتی خود کو مطمئن کرتی انفال بی بی کے پاس ہی سو گئی تھی۔ انفال بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کا معصوم سا چہرہ دیکھا تھا، پھر اس پر کمبل درست کر کے ڈالا اور اس کے پاس سو گئی تھی۔ میرے مالک، میری بچی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میری بچی پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی تو ہی تو اس کا وارث ہے، میرے مولا، اس لاوارث بچی کا
انفال بی بی نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی سو گئی۔ دروازے پر ناک سن کر وہ کاؤچ سے شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا تو اس کی پیشانی پر چند شکنیں ظاہر ہوئی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ چاہت کیا طریقہ ہے، یہ 10 بجنے والے ہیں، جاؤ یہاں سے۔ اسے اپنے بیڈ پر بیٹھتا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ اس کی شرٹ سے جھانکتے کسرتی بدن کو دیکھ کر معنی خیز سی مسکرائی تھی اور اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ I said let you right now۔ اس کا ہاتھ اس سے پہلے اس تک پہنچتا وہ کچھ ہی فاصلے پر اس کا ہاتھ رک چکا تھا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی تھی۔ کم آن جی، کب تک چھپاؤ گے گھر والوں سے؟ بتا کیوں نہیں دیتے سب کچھ؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ جاویان کے چہرے پر سپاہ تاثرات جھلک رہے تھے۔ اس سے پہلے کوئی یہاں آئے فوراً باہر نکلو۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ اسے باہر نکالنے ہی والا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے آئینے میں آتے ہوئے شخص کا عکس دیکھا تھا۔ آنے دو، وہ جو بھی ہے، چاہت نے اس کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ جانے کیوں مسکرایا تھا، لیکن یہ غلط ہے چاہت، وہ ذو معنی سے بولا تھا، اس کی کمر میں بازو کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے چاہت کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ فائنلی تم سمجھ گئے کہ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ جاویان حیدر رضوی، وہ جارحانہ لہجے میں کہتی ہوئی اس کے چہرے کو تھام چکی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ایک انجان مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ چاہت! اشفاق صاحب غصے سے دہاڑے تھے۔ چاہت فوراً پیچھے ہوئی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ تم سے بعد میں پوچھتا ہوں، ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ اشفاق صاحب چاہت کو درشت نظروں سے دیکھتے ہوئے گھرائے۔ وہ جاویان کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ جاویان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اشفاق صاحب کو دیکھا، جن کے ہاتھ طیش اور ضبط کے باعث کانپ رہے تھے۔ وہ چاہت کی طرف بڑھتے سختی سے اس کا ہاتھ جاویان کے ہاتھ سے جھٹک گئے تھے۔ ڈیڈ میری بات سنیں، جسٹ شٹ اپ۔ ابھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ بغیر اس کی ایک بات سنے وہ اسے باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے اشفاق صاحب پھنکار کر بولے۔ چاہت ڈرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جاویان نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ کر اشفاق صاحب کو دیکھا تھا، جن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ کرنا کیا چاہتے ہو، گھٹیا انسان؟ بہن ہے وہ تمہاری، اور تم؟ اشفاق صاحب نے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ کر دانت پیس کر کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا گیا تھا۔ وہ خود آئی تھی یہاں؟ بے فکری سے وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ اشفاق صاحب کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے بے فکر لہجے پر وہ ہمیشہ ہی یہی کرتا تھا۔ اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھیں مسٹر اشفاق صاحب، میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ وہ اشفاق صاحب کے قریب ٹہلتا ہوا ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے جارحانہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اشفاق صاحب نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ مٹھی بھینچتے وہ ضبط کر گئے تھے۔ بہن تو نہیں ہے وہ میری اشفاق صاحب، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔
میری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ مہلک لہجے میں کہتے ہوئے اشفاق صاحب کے ارد گرد ایسے ٹہل رہا تھا جیسے ایک باز اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے اسے ہر زاویے سے دیکھتا ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم مجھ سے زاویان؟ اشفاق صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میرے پاس تو سب کچھ پہلے سے ہی ہے مسٹر اشفاق احمد، آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ان کے روبرو آتا ہوا ایک طائرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اشفاق صاحب کی برداشت کی حد تھی۔ وہ لب بھیجتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ان کی پشت کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ ہائے، کہاں گیا وہ پیپر؟ یہاں پر ہی تو پڑے ہیں سارے پیپر۔ پھر میرا پیپر کہاں مر گیا؟ وہ گھبرائی ہوئی دروازے کو دیکھتی دوبارہ پیپرز ٹٹولنے میں محو ہوئی تھی۔ پروفیسر آتے ہی ہوں گے۔ کیا کروں کیا کروں؟ کہاں گیا میرا پیپر؟ وہ کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتی متذبذب لہجے میں کہتی دوبارہ اوراق کو دیکھنے میں مصروف ہوئی تھی۔ جب آفس کا دروازہ کھلا تھا وہ بے جان ہوتی فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک نے اس کی موجودگی کی تصدیق کی تھی۔ وہ لمبا سانس لیتی ریلیکس ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ السلام علیکم، وہ کمپوز لہجے میں کہتی پیچھے مڑی تھی۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہمیشہ کی طرح بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کیا گیا تھا۔ سفید دودھیا مضبوط توچات سے بھرپور کلائی پر بلیک سمارٹ واچ باندھی ہوئی تھی۔ وہ اس کا جائزہ لیتی فوراً نظریں جھکا چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی تھی مس آئزل احمد؟ وہ سنجیدگی سے کھلی ہوئی لاکر کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ لب کاٹتی نظریں مزید جھکا گئی تھی۔ نہیں پروفیسر۔ وہ نظریں اٹھاتی نفاست سے جھوٹ بولتی سر ہلا گئی۔ اس کا مطلب آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اس کے سامنے رکا۔ وہ لب کاٹتی سر ہلا گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بغیر وجہ کے یہ لاکر کھولی تھی؟ وہ ایک آئی برو اٹھاتا ہوا دلچسپی سے بولا۔ آئزل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لب کھینچتے اور چونکہ آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی تھی اس کا مطلب یہ پیپر بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے پینٹ کی پاکٹ سے ایک پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آئزل کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا حلق یکخلط خشک ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن سست ہوئی تھی یا یہ کہا جائے کہ رک گئی تھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کی شہد رنگی آنکھوں میں بے حد سرد مہری تھی۔ جی یہ میرا ہی پیپر ہے، وہ کانپتے لہجے میں کہتے پیچھے ہوتی ہوئی خوف اور شرمندگی سے کپکپاتی ہوئی وہ سر جھکا چکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اچانک اس نے پیپر اٹھایا تھا۔ آئزل نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا جو اس پیپر کو مٹھی میں بھینچ گیا تھا۔ سوری پروفیسر، وہ سر اٹھاتی بے جان سے لہجے میں بولی تھی۔ وہ پیپر نیچے پھینکتا اسے کرخت نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ خوف سے مرتی ہوئی پیچھے دیوار سے چپکی تھی۔
اگر یہ مذاق میں بھی کیا ہے آپ نے مس آئزل تو آپ کو اس کی سزا آپ کو ہر صورت ملے گی۔ وہ دیوار پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتا ہوا شفاف سے لہجے میں بولا تھا۔ آئزل نے تھر تھراتی پلکیں اٹھا کر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔